کہ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو نیک ادب سکھائے اس سے بڑھ کر اس کی اولاد کے لیے کوئی بھی عطیہ نہیں، کوئی بھی گفٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک ادب سکھائے، انہیں نیکی کی تعلیم دے۔ اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا عطیہ کیا ہے کہ انہیں ادب سکھایا جائے، انہیں دین کی تعلیم دی جائے، انہیں نیکی کی تعلیم دی جائے، انہیں خیر کی تعلیم دی جائے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص ہر روز 2 کلو صدقہ کرتا ہے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو تم 2 کلو ہر روز صدقہ کر رہے ہو، اس سے زیادہ بہتر کیا کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اسی طرح آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس سے لکھنا سکھائے۔ یہاں اس روایت میں غور کریں کہ یہ والدین کی ذمہ داری آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نام کا اثر شخصیت پہ ہوتا ہے، اور پھر انہیں لکھنا سکھائے۔ پچھلی روایات کو بھی آپ دیکھیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے کیا تعلیم دی کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو تعلیم دو۔ اور یہاں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اسے لکھنا بھی سکھائے۔ پہلی یونیورسٹی بچوں کے لیے ان کے والدین ہوتے ہیں، وہ انہیں تعلیم دیں، وہ انہیں سکھائیں۔ آج ہم نے یہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر سے ختم کر کے دوسروں پہ ڈال دی ہے۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں سے تو بچے سیکھیں گے، لیکن جو پہلی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور بچوں کی اصلاح کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ والدین ہیں۔ وہ والدین ہی پہلی یونیورسٹی ہیں، وہی مدرسہ ہیں کہ وہ انہیں دین کی تعلیم بھی دیں، لکھنا بھی سکھائیں، انہیں نیکی کی بھی تعلیم دیں۔ آج آقا علیہ السلام کے یہ فرامین، صحابہ کرام کے یہ فرامین کیا آج ہماری زندگیوں میں ہیں؟